خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہم ایک بار پھر علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ, بہت نوازش. اور مولانا محمد رضا دودانی صاحب بہت شکریہ, بہت نوازش. بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے, چونکہ عام طور پر افطار میں خاکے سے متعلق سوالات زیادہ ہوئے ہیں تو رمضان میں ہم افطار میں کر نہیں سکے فقہی نوعیت کے سوالات, تو ابھی ہم کر لیتے ہیں آخری 1-2 دنوں میں انشاءاللہ. اور سب سے پہلے تو بہت زیادہ سوالات جو ہے وہ فطرانے سے یا صدقہ فطر عید الفطر یعنی فطرانہ اس سے متعلق ہیں. تو آپ پلیز بتا دیجئے کہ یہ کس کو دیا جا سکتا ہے اور کتنا ہے. ظاہر اس کی اپنی ڈیٹیل ہے لیکن ایک عمومی نوعیت کا مسئلہ بتا دیجئے آپ, جس سے سب کو فائدہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا ہے, چونکہ عید سر پر آ رہی ہے اور عمومی طور پر لوگ پوچھتے ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے. ایک تو یہ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ہر شخص پر واجب نہیں ہے, اسی پر واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہے. صحیح ہے. صرف اتنا فرق ہے کہ جو زکوٰۃ کا صاحب نصاب ہے اس میں مال کا نامی ہونا شرط ہے کہ مال نمو والا ہو, اور جو قربانی کا نصاب ہے اس کے اندر غیر نامی مال جو ہے اس پر بھی قربانی لازم ہو جاتی ہے. آسان یہ ہے کہ جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اگر جمع ہو جائیں تو نصاب کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے. تو صدقہ فطر جو قربانی والا نصاب ہے ان کے اوپر واجب ہوگا. جو صاحب نصاب ہو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو, لیکن جو ایکسٹرا چیزیں بھی اگر آپ کے پاس ہیں جن پر قربانی لازم ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر صدقہ بھی واجب ہو جائے گا. اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے, اپنے خادموں کی طرف سے, سب کی طرف سے آپ صدقہ فطر ادا کریں. ادا کس کو کرنا ہے؟ ہر اسی شخص کو ادا کرنا ہے کہ جس کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی. جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں وہی صدقہ فطر کے. زکوٰۃ کے اندر بھی ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے اندر 2 چیزیں شرط ہیں کہ جس کو آپ دے رہے ہیں آپ اس کے بارے میں آپ کو کنفرم ہو کہ یہ فقیر شرعی ہے. صحیح ہے. اور دیتے وقت آپ کی نیت ہونی چاہیے. اس کو یہ کہنا کہ یہ صدقہ ہے, اس کو یہ کہنا کہ زکوٰۃ ہے, یہ لازم و ضروری نہیں ہے. صحیح ہے. آپ عیدی کے نام سے دے سکتے ہیں, آپ رمضان کا تحفہ دے سکتے ہیں, بچوں کے لیے تحفہ ہے. صرف یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے کہ دیتے وقت نیت ہو اور جس کو آپ دے رہے ہیں وہ فقیر شرعی ہونا چاہیے. صدقہ فطر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے روزوں کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی غلط کلام زبان سے نکل جاتا ہے تو اس کا یہ کفارہ بن جاتا ہے. صدقہ فطر اس کو پاک کر دیتا ہے. دوسرا فرمایا کہ غریبوں کے لیے ہم اپنے عید کے لیے سامان کرتے ہیں تو غریبوں کے لیے جو ہے وہ سامان کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. صدقہ فطر کتنا ہے؟ اس کی آج جو قیمت ہے سب سے زیادہ کم جو گندم کی صورت کے اندر, آٹے کی صورت کے اندر ہے وہ 320 روپے ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم صرف گندم کھا رہے ہیں, صرف آٹا کھا رہے ہیں؟ صحیح. اگر ہمارے دسترخوان پر مختلف قسم کے پھل موجود ہیں, بادام موجود ہیں, کھجور موجود ہیں, کشمش موجود ہیں, اور اس کے بعد ہم صدقہ فطر دینے کی باری آئے تو ہم کہیں جی کتنا ہے مولانا صاحب, کتنا ہے سب سے کم, کتنا ہے سب سے کم, کتنا ہے؟ اچھا 320 روپے, ٹھیک ہے 320. تو یہ جو اللہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے, کچھ ایسے بھی ہیں کہ جس کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں وہ 10-10 لاکھ روپے کا ٹیبل ہے اور صدقہ فطر آپ ادا کر رہے ہیں 320 روپے. تو یہ ہر شخص کی جتنا, اچھا یہ کوئی دنیا کا مفتی, کوئی دنیا کا تھرمامیٹر پیرامیٹر نہیں بتا سکتا. یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نعمتیں عطا کر رہا ہے, اسی کے مطابق وہ صدقہ فطر ادا کرے. منیمم سے منیمم جو جنرل لوگوں کے لیے وہ 320 روپے. اور میکسیمم کتنا ہے؟ میکسیمم یہ تو چلا جاتا ہے, پھر اس کی ڈیٹیل جیسے آپ نے فرمایا, اس کی ڈیٹیل کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی اور کو میں تو نہیں کر سکا تیار, لیکن وسیم بادامی کو میں نے تیار کر لیا کشمش پہ دینے کی وجہ نا. دیکھیں جو کھجور کی صورت میں ہے وہ ہے جو کی صورت کے اندر 480 روپے, کھجور کی صورت کے اندر جو ہے نا کھجور میں دیں گے 4 کلو کھجور کا 2800 روپے ہے. کشمش جو ہے وہ 6400 روپے ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ایک کشمش جو دوسرے درجے کی ہے وہ 4800 روپے کی ہے. اور میرے خیال سے آپ کے لیے یہ 6400 والی جو ہے, ابھی آپ نے کہا دنیا کا کوئی مفتی نہیں بتا سکتا, آپ بتا رہے دیکھیں کہ نہیں, یہ جو آپ کے جذبات کیفیت آپ کی جو پوچھا نا آپ نے, لوگوں کا نمائندہ بن کے تھا کہ لوگوں کو پوری رینج پتا ہونا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, یعنی 320 سے لے کے ٹھیک مناسب. اس میں ایک بس بات مختصر والی بتا دیجیے گا پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ یعنی اب آپ نے بتا دیا نا مختلف رینجز کے, بھائی مثال کے طور پہ کم سے کم 340 یا 320 320 اور 6400. تو اب اس میں سے یعنی انسان بیچ کا کوئی بھی اماؤنٹ بھی کیا تو لگے میرا اسٹیٹس میں 5000 کر رہا ہوں تو یہ بھی ٹھیک ہے.
5,000 کر دے 10,000 کر دے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بچی کو دونوں کر سکتے ہیں۔ یہ اس میں کوئی بیسک آئیڈیا مختلف ہے، یعنی کانسیپٹ جو ہے فطرانے کا یا فقہی طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن، یہ فقہ جعفریہ میں ذرا اس کا کانسیپٹ ذرا مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات تو وہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اتنی بڑی عبادت ہے، روزے کی جو انسان نے انجام دی ہے، اس کی تکمیل کا نام ہے فطرہ۔ یعنی کہ فطرہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد ادا کیا جاتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے اندر بھی دینے کی اجازت ہے تاکہ غربا فقراء اپنے عید کی تیاری کر سکیں۔ بالکل عید کے دن ہی دیں تو بھی جائز تو ہو جائے گا، اگر عید کی نماز کوئی پڑھنے جا رہا ہے تو اس سے پہلے دینا ضروری ہے، اور اگر عید کی نماز وہ کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ رہا تو ظہر سے پہلے اس کے لیے دینا ضروری ہے، اور اگر اس وقت بھی وہ نہ دے تو بہرحال اس کے ذمے پر رہے گا، جتنا جلد ہو سکے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، مگر سب سے آئیڈیل یہ ہے کہ ماہ رمضان ہی کے اندر اس کو دے دینا چاہیے۔ یعنی واجب ہے، فرض ہے، نہیں دیا تو گناہ کا مرتکب ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک گناہ ہے کہ اگر اس نے اس عبادت کو انجام نہیں دیا تو یقیناً اس نے گناہ کمایا، لیکن یہ کہ گنجائش کب تک ڈیلے کرنے کی وہ میں عرض کر چکا۔ ٹھیک ہے۔ اب آتی ہے بات یہ کہ کس کے اوپر یہ عبادت واجب ہے؟ ہر وہ شخص کہ جو اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اپنے ڈیپینڈنٹس کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، یا اس کے پاس اتنا کیش موجود ہے، یا اس کے پاس سورس آف انکم موجود ہے، چاہے کاروبار کی وجہ سے چاہے نوکری کی وجہ سے، اگر اس کے پاس اتنی انکم جنریٹ ہو رہی ہے کہ جس سے وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا، واجب النفقہ افراد کا یا ان کے ساتھ جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کا وہ خرچہ اٹھا سکتا ہے، تو پھر اس کو اپنا بھی فطرہ نکالنا ہے اور اپنے ڈیپینڈنٹس کا بھی فطرہ نکالنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے اندر چھوٹے ہوں تو بھی، بڑے ہوں تو بھی، غلام ہوں تو بھی، نوکر ہوں، چھوٹے مطلب 4 سال کا بچہ ہو تو بھی، 1 دن کا بچہ ہو، اچھا صحیح، ان سب کا اس کو فطرہ نکالنا ہے۔ ایون نان مسلمز بھی اگر اس کے گھر کے اندر فرض کیجیے ایک میڈ ہے اس کے ساتھ ہی رہتی ہے، اس کی ساری ڈیپینڈنس اسی کے اوپر ہے، اس کا خرچہ وغیرہ وہی دیکھتا ہے، تو پھر اس کو اس کا فطرہ بھی نکالنا ہے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو تب بھی اس کا فطرہ نکالنا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ یہ فطرہ کتنا نکالا جانا ہے، تو یہ فطرہ 3 کلو آٹا یا 3 کلو چاول اس کے حساب سے نکالا جا سکتا ہے، اس کی مساوی قیمت، اس کے مساوی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، لیکن یہ معین کرنا ضروری ہے کہ آٹے کے بدلے دے رہے ہیں، چاول کے بدلے دے رہے ہیں۔ پھر جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کھجور کشمش کی بھی باتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال پھر بعض فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ وہ غذا جو اس شہر کے اندر کھائی جاتی ہو، یعنی بطور غذا کے طور پر اس کو استعمال کی جاتی ہو، تو ظاہر ہے کہ کشمش کے بھی بہت سے فقہاء قائل ہوئے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہوئے ہیں، کھجور کے بھی قائل ہوئے ہیں، مگر یہ والی جو شرط ہے اس کی وجہ سے پھر یہ کوالیفائی نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مثلا کراچی کی اگر آپ بات کریں تو کوئی دوپہر کے کھانے کے اندر یا رات کے کھانے کے اندر کشمش کو یا اس کو بطور غذا استعمال نہیں کرتا، تو وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم اس کا ایک لحاظ کریں کہ وہ چیز غذا کے طور پر کھائی جاتی ہے۔ فقہ جعفریہ میں جو فطرے کے متعین اصول ہیں اس میں شاید سب سے آسان ہے آٹا اور چاول۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ 3 کلو یہ ہو یا اس کی قیمت ہو، اور اگر اس کے اندر اضافہ کرنا چاہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، من تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ جتنا اس کے اندر اضافہ کرے وہ تو بہتر ہے، ثواب ہے، اچھا ہے، غربا کا فائدہ ہوگا، مگر منیمم اتنا ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کتنا ہوتا ہے۔ اب 3 کلو کے اندر ٹھیک ہے ایک شریعت نے واجب کیا ہے وہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے، مگر اس میں اگر اضافہ کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، ثواب کا بھی باعث ہے۔ کس کو دیا جا سکتا ہے؟ غریب صاحب ایمان کو دیا جا سکتا ہے، مسلمان مومن ہو اور اس کو دیا جا سکتا ہے، غریب بھی ہونا چاہیے، یعنی وہ اپنا خرچہ نہیں اٹھا پا رہا، جو اس کے سوشل سٹیٹس کے حساب سے اس کا خرچہ ہے وہ نہیں اٹھا پا رہا، اپنے واجب النفقہ افراد کا جو اس کے ڈیپینڈنٹس ہیں ان کا خرچہ وہ نہیں اٹھا پا رہا، تو پھر ان کو وہ دے سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس فطرے کی رقم کو وہ کسی گناہ کے کاموں میں تو استعمال نہیں کر رہا، اگر وہ واجب فطرہ جو ہے وہ صحیح اپنے مصارف میں استعمال کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شرط اور بھی ہے کہ وہ بے نمازی نہ ہو، ایک شرط اور یہ ہے کہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اس میں اس کو دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ فطرے کی مد میں دے رہا ہوں پیسے یا نہیں؟ قطعاً ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی عزت نفس اگر متاثر ہو رہی ہو، یقیناً متاثر ہوگی، تو پھر اس کو نہ بتانا بہتر ہے، ثواب میں اضافہ ہے۔ بلکہ وہ یہ کہہ سکتا ہے، جیسے مفتی صاحب نے بہت اچھا عنوان استعمال کیا، عیدی کا عنوان دے دے، تحفے کا عنوان دے دے، تو کہہ کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے رکھیے، آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ، آپ استعمال کریں گے، ہمیں خوشی ہوگی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان یہ کہہ کر کہ یہ فطرہ ہے یا صدقہ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جب وہ دے رہا ہو تو اس طرح سے بیان کرے کہ سامنے والے کی جو سیلف اسٹیم ہے اس کو ہارٹ ہو، مناسب۔ ٹھیک ہے، یہ فطرے کے بعد اب ہم آگے بڑھیں، ذرا 2-3 اور سوالات جتنا وقت ہوتا ہے لے لیتے ہیں۔ ایک سوال چلائیے گا جناب، جواب لیتے ہیں علماء کرام سے، چلائیے گا۔ جی کریں۔ وعلیکم السلام۔ علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ کیا نماز میں ہر نماز میں ایک ہی سورت پڑھنے سے کیا نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ احناف کے حوالے سے بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نماز کے اندر سورہ فاتحہ تو ہر نماز کی
ख़ास طور پر جو پہلی رکعتیں فرائض کی اور باقی نوافل اور سنن کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا تو واجب ہے. صحیح. ہمارے ہاں احناف کے نزدیک واجب ہے اور شوافی کے نزدیک جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب سے وہ مطلق لیتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. صحیح. ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد کامل نماز ہے. ٹھیک. تو سورہ فاتحہ تو ہر پہلی جو رکعتیں ہیں فرائض کی اور سنن کی اور نوافل کی ہر رکعت کے اندر پڑھنا واجب پڑھنی ہی ہے. ٹھیک ہے. باقی فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جہاں سے آپ کو قرآن میسر ہو آپ قرآن پڑھیں. اب یہ رہا مسئلہ کہ صرف ایک ہی صورت ہے. اب یہ ہے کہ اس کو ایک صورت یاد ہی ایک ہی صورت ہے یا پھر وہ ویسے تخصیصاً ایک صورت پڑھ رہے ہیں. اگر تخصیصاً پڑھ رہا ہے تو ایسا نہ کرے، وہ دوسری صورتوں کو بھی پڑھے اگر دوسری صورتیں یاد ہیں. اگر نہیں یاد ہے تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنا زیادہ سے زیادہ کم سے کم آخری 10 صورتیں یاد ہوں تو صورت بدل بدل کے وہ پڑھتا رہے. لیکن پھر بھی اگر اس نے ایک ہی صورت پڑھی تو نماز اس کی ہو جائے گی، اس کی نماز میں فقہی طور میں نماز پہ باطل نہیں ہوگی، فرق نہیں پڑے گا. قبلہ بنیادی بات تو وہی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ واجب نماز ہو مستحب نماز ہو جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں ان 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا تو لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. ٹھیک. دوسرا جو سورہ ہمارے یہاں پڑھنا ضروری ہے، یعنی صرف اتنا نہیں ہے کہ چند آیتوں کا انتخاب کر کے اس کو پڑھ لیا جائے، بلکہ دوسرا سورہ بھی پڑھنا ضروری ہے. مکمل سورہ ہونا چاہیے. مکمل سورہ ہونا چاہیے. اس کی تفصیلات ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال بنیادی بات کہ جو ایک دوسرا سورہ کوئی ایک بھی اگر اس نے یاد کر لیا اور پڑھ لیا تو اس کی نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال تاکید کی گئی ہے کہ جتنا ہو سکے نماز کے اندر سورہ اخلاص کو نظر انداز نہ کرے، یعنی سورہ توحید اور سورہ قل هو اللہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو نظر انداز نہ کرے. لیکن یہ تاکید کی حد تک ہے، ثواب میں اضافہ ہے. لیکن اگر انسان مثال کے طور پہ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھ لے، سورہ کوثر پڑھ لے تو بھی اس کی نماز بالکل ٹھیک ہے، نماز باطل نہیں ہوگی، نہ ہی اس نے کوئی گناہ کا کام ہے. لیکن فقہ جعفری میں کہ وہ ایک مکمل سورہ ہو. بسم اللہ. مکمل سورہ ہونا چاہیے. مناسب. ٹھیک ہے. ایک اور سوال چلائے گا جی بیٹا. السلام علیکم. میرا علماء کرام سے سوال یہ ہے کہ کسی انسان کو گالی دینا تو گناہ ہے، لیکن اکثر لوگ غصے میں چیزوں کو یا پھر جو ہے کسی کام کو گالی دے دیتے ہیں، تو کیا اس کا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا کسی انسان کو گالی دینے کا ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا. معصومانہ سوال دیکھیے گالی، جی بالکل معصومانہ سوال. دیکھیں جی گالی دینا تو سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو گالی دینا تو بہت بڑا فسق و فجور ہے. انہوں نے کہا کہ کسی کام کو یا کسی شے کو یا کچھ لوگ جانور کو گالی دے دیتے ہیں تو بالکل گالی تو زبان پر لانی ہی نہیں چاہیے. اصل تو چیز ہے کہ آپ ایک برا لفظ یا گندا لفظ اپنی زبان پر لے کر آ رہے ہیں. تاکید اس چیز کی گئی ہے کہ آپ جو ہے مثال کے طور پہ ایک بے زبان جانور ہے اس کو بھی آپ گالی نہ دیں. یعنی مسلمان کا تو یہ ہے نا کہ اس کو دل آزاری بھی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کسی چیز کو برا نہ کہیں. گالی اپنی زبان پر نہ لے کر آئیں، اپنی زبان کو آپ ستھرا رکھیں. کیونکہ وسیم بھائی بنیادی طور پر چیز یہ ہے کہ یہ ہماری زبان ستھری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری مناجات، ہماری دعائیں، ہمارا پڑھنا، تسبیحات قبول و منظور ہوگا. ورنہ جو ہے اگر زبان ہی گندی ہے، اس پر گالیاں ہیں، تو اس صورت کے اندر رب تبارک صدق مقال اور رزق حلال یہ کنجی ہے یہ دعاؤں کی اور تسبیحات کی قبولیت کی. تو کسی کو بھی اگر کسی شے کو بھی، نہ کہ کسی انسان کو، کسی شے کو یا کسی عمل کو بھی گالی کے لفظ سے منسوب کیا جا رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے، وہ نہیں گالی دینی چاہیے. یعنی آپ سوچئے اس بات پر کہ بتوں کو تو کوئی شعور نہیں ہے نا. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے ان کو بھی گالی مت دو، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ خواہ پلٹ کر جو حقیقت اور حق ہے اس کو گالی دینا شروع کر دیں. تو انسان کو تو اپنی گفتار کے اندر اتنا محتاط ہونا چاہیے کہ اگر بت ہیں ان کو بھی گالی نہ دیں. ہاں ان کی ناتوانی کو انسان اظہار کرے کہ دیکھو یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک گفتگو کرنا ہے، کنونس کرنا ہے، اور ایک گالی دینا یہ انسان کے خبث باطن کے اوپر دلالت کرتا ہے. چیزوں کو گالی دینا، کسی انسان کو گالی دینا، بھائیوں کو گالی دینا، دوستوں کو گالی دینا، بالکل گنہگار ہوگا. اسے اپنی زبان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. بالکل درست تعبیر استعمال کی مفتی صاحب نے. اور اپنے باطن کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کرے اور اپنی زبان کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کرے. ایک بہت اچھا جملہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے پیٹ کا خیال رکھیں، یعنی پیٹ کا خیال رکھیں یعنی اس کی غذا کا خیال رکھیں. بالکل اسی طریقے سے اگر انسان خود اپنے دل کا خیال رکھنا چاہتا ہے کہ اپنی روح اور قلب کو پاک کرے تو اپنی زبان کا خیال رکھے کہ زبان اگر پاک ہوگی تو خود بخود دل جو ہے اس کے اندر بھی پاکیزگی آتی چلی جائے گی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور پر شیخ بات کر رہے تھے مجھے یاد آیا، فرمایا زمانے کو بھی گالی نہ دو. کہتے ہیں نا کہ زمانہ ایسی تیسی زمانے کی، زمانہ بہت برا ہو گیا. فرمایا لا تسبوا الدہر وانا الدہر،
فرمایا تم زمانے کو گالی دے رہے ہو، زمانہ کیا ہے؟ زمانے کا چلانے والا تو رب تبارک و تعالی ہے، اس کا مؤثر اور اس کا نظام. تو فرمایا کسی چیز کو گالی نہ دو، زمانے کو بھی گالی نہ دو. ہائے ہائے، اچھا ٹھیک ہو گیا. ایک آخری سوال ذرا سنا دیجیے، ایک یا دو سوال اور دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا یہ سوال تھا کہ جو ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہیں جن کو ہم قضا کر کے ادا کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. پہلے آپ بتا دیجیے، قضا نماز کیا بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، عذر کے بغیر قضا نماز بھی بیٹھ کے نہیں پڑھی جا سکتی. بیٹھ کر نماز پڑھنے کا جو واجب نمازوں کے ساتھ تعلق ہے، چاہے وہ ادا ہو چاہے قضا ہو، ان کا تعلق عذر کے ساتھ ہے کہ اگر انسان کے لیے کھڑے رہنا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. ہاں، جو نوافل ہیں، مستحب نمازیں ہیں، اس کے اندر فقہ جعفری کے اندر بالکل گنجائش ہے کہ اگر وہ جانتے بوجھتے بھی اگر بیٹھ کر نماز مستحبی یا نافلہ نماز پڑھنا چاہے، مثلا نماز شب ہے، اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا، ثواب میں کمی کہا گیا اس کی. ٹھیک ہے. اس میں یہی ہے مسئلہ. اس میں یہی مسئلہ ہے کہ ایک شخص کو قدرت رکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ قضا ہو یا ادا ہو، ہر صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو کھڑے ہو کر پڑھنی ہے. اور اگر وہ مثال کے طور پہ ادا نمازیں بھی وہ معذور ہیں، ان کے ذہن کے اندر شاید یہ ہے کہ چونکہ قضا نمازیں ہیں تو ان کو میں بیٹھ کے پڑھوں، باقی جو ادا نمازیں وہ کھڑی ہو کے پڑھوں، تو یہ بالکل غلط ہے. ہاں، وہ اگر اپنی ادا نمازیں بھی عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں تو قضا بھی بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ ایک ضمن مسئلہ ذکر کر دوں. ہمارے عمومی طور پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ سفر کے اندر آپ کی کوئی نماز قضا ہوئی ہے، آپ گھر آ کے ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیسے ادا کریں؟ تو سفر میں ہوئی تھی یا تو گھر پہنچ چکے، تو جس حالت میں آپ کی نماز قضا ہوئی تھی ویسے. اسی طرح گھر میں قضا ہوئی ہے اور آپ جا کر سفر میں تھوڑا ٹائم مل گیا، تو اب چونکہ گھر میں جس حالت میں قضا ہوئی تو اسی حالت کے اندر ہوگی. تو یہ اگر نارمل حالات کے اندر جو ہے نماز کھڑی ہو کے پڑھتی ہیں تو قضا بھی کھڑے ہو کر پڑھیں گی. یہ نہیں ہو سکتا تو اب وہ کہیں کہ میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دوں. یعنی اگر آپ سفر میں تھے اور سفر میں آپ کا فریضہ اس وقت تھا قصر نماز، تو اب سفر سے واپس آ کر بھی اگر اس کی قضا کر رہے ہیں تو قصر ہی ہوگی، سفر ہی اینڈ وائس ورسا. اسی یہ جس سے بالکل ایسے بالکل ٹھیک مناسب. اور اس میں یہ بتا دیجیے کہ اگر اس کی زیادہ بہت ڈیٹیلڈ کمپلیکیشن نہیں ہے تو کہ بھئی کسی جگہ پانی میسر نہ ہو تو کیا دیوار سے وضو کر سکتے ہیں؟ دیوار سے وضو کا اب پتہ نہیں، میرا خیال ہے وہ تیمم کے عنوان سے پوچھ رہی ہیں یا پتہ نہیں، نہیں. ظاہر ہے کہ وہ تیمم کی بات ہوگی. ہاں، تو دیوار جو ہے وہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے اس کے اوپر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. فرض کیجئے ماربل ہے تو بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اسے تیمم ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ سب سے بہتر تو یہی کہ انسان مٹی کے اوپر تیمم کرے، مٹی ہو اس کے اوپر وہ تیمم کرے. یہ سب سے مراد یہ باہر روڈ پہ جو مٹی پڑی ہوئی ہے، ہم جو پاک مٹی ہے اس کے اوپر تیمم ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا. اور یہ یعنی کن کن صورتوں میں تیمم کی اجازت ہے؟ وہ بہت اپنی ڈیٹیلڈ اس کا ایک اس کے اندر یہی ہے کہ اس کے اوپر پانی اویلیبل ہی نہیں ہے، بالکل اس کا امکان نہیں ہے کہ پانی وہ اویلیبل کر سکے، اور نماز کا وقت جب وہ نکلا جا رہا ہے تو پھر اس کو تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے، نماز کو قضا نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح اگر کوئی متاثرہ عضو ہے جو کہ اعضائے وضو میں سے ہے اور اس پہ کوئی ایسی چوٹ لگی ہوئی ہے کہ پانی پہنچانا اس وقت اس میں ضرر کا باعث ہو سکتا ہے، تو بھی تیمم کی گنجائش بن جائے گی؟ پھر پہلا مرحلہ جبیرہ کا ہے. جبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بینڈیج اس کے اوپر لگا ہوا ہے نا، اس کے اوپر وہ فقط گیلا ہاتھ پھیر لے. اگر اس سے اس کے مرض کو کوئی لمبا نقصان نہیں ہوتا ہے، زخم جو ہے وہ خراب نہیں ہو جاتا، ڈاکٹر اجازت دے رہے ہیں، ان سے مشورہ کریں. اگر وہ کہیں کہ نہیں اتنا تو ہو جائے گا، پانی وضو کر لے، متاثرہ حصے پہ خالی پانی اوپر سے خالی گیلا ہاتھ پھیر لے، اگر اس سے کام ہو جاتا ہے تو جبیرہ وضو اصل وضو سے کفایت کرے گا. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر تیمم کرے. آل رائٹ. تیمم کا کانسیپٹ یہی ہے؟ جی، تیمم کا یہی ہے ہمارے ہاں کہ کوئی بھی چیز جو جنس زمین سے ہے، مثال کے طور پہ ماربل کا ذکر کیا گیا، اینٹ ہے، پتھر ہے، کوئی بھی پتھر جنس زمین سے ہے، پتھر پر آپ پھیر لیں تو ہر اس چیز پر ہاتھ پھیر کر جو ہے آپ اپنے چہرے پر اور اپنے بازو پر پھیر سکتے ہیں. اور بنیادی یہی ہے ہمارے ہاں بھی کہ پانی میسر نہیں ہے اور اتنے فاصلے پر ہے، یا پھر مثال کے طور پر جو ہے آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو اس صورت کے اندر تیمم کو ہمارے ہاں شریعت اسلام کے اندر جائز رکھا ہوا ہے. اور یہ بھی برکت ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. پہلی امتوں کے اندر بڑی مشکلات ہوتی تھی کہ نئی نماز پڑھ سکتے ہیں، نئی معبد ہے تو وہ کہاں جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے. ایک پانی نہیں ہے تو تیمم کرو، اور فرمایا کہ اگر مسجد نہیں ہے تو جہاں تم کھڑے ہو تم نماز پڑھو گے، رب تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے. اگر کوئی قبلہ بتانے والا نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر آپ کی تحری آپ کا من کرتا ہے اب منہ کر کے نماز پڑھو گے، رب تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے گا. تو یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ زمین کا پاک ہونا، پوری زمین کا مسجد بنا، یہ لیلۃ القدر، یہ رمضان، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े में अता फरमाया। जज़ाकल्लाह। कोई इसमें जज़ाकल्लाह, बहुत नवाजी, बहुत शुक्रिया अल्लामा लियाक़त हसन नज़री साहब, मौलाना मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब, बहुत शुक्रिया। एक वक्फ़े के बाद हम दोबारा हाज़िर होते हैं इंशाअल्लाह।